السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہباز شریف، آپ عمران خان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور آپ کی حکومت کا پارٹ بنے اور آپ کو ملک چلانے میں مدد کرے؟ آپ نے کس کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے، ہمیں یا اپنے آپ کو؟ آپ کو یاد ہے اسکول کے زمانے میں جو نالائق بچے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کلاس کا جو سب سے لائق بچہ ہے یا سیکنڈ لائق یا تھرڈ لائق بچہ جو ہے اس کے ساتھ فرینڈشپ کر لیں، اور اگر وہ نالائق بچہ پیسے والا ہو تو وہ اپنے اس فرینڈ کو، جس کو اس نے فرینڈ بنایا ہوتا ہے پڑھائی کی خاطر، کھلاتا پلاتا بھی ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہوم ورک بھی وہ کر دے اور ٹیسٹ میں اس کو چیٹنگ بھی کرا دے، اور بیسکلی اس کو جو اس کا اسکول کا سفر ہے اس میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر دے۔ تو وہ پھر کلاس کا جو سب سے لائق بچہ ہوتا ہے، جس کو بعض اوقات لوگ نرڈ بھی کہتے ہیں کہ ہیز اے نرڈ، ہیز اے گیک، اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ تو یہ جو جس کو آپ پاگل عمران خان کہتے ہیں نا، اور جس کے لیے آپ لوگ الفاظ یوز کرتے ہیں نیم پاگل شخص کو کوئی کنٹرول کرے، آپ سے شہباز شریف حکومت چل نہیں رہی ہے۔ آپ اس لائق تھے نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اس ملک کی ڈرائیونگ سیٹ دی جاتی۔ آپ ایک ایبسلیوٹلی نالائق شخص ہیں، اور اب آپ نے یہ وزیر اعظم بننے کے شوق میں سیٹ پہ تو بیٹھ گئے ہیں، ملک آپ سے چل نہیں رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم بے وقوف ہیں، یا دنیا بے وقوف ہے، یا عمران خان بے وقوف ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آ جائے گا ہیلپ آؤٹ کرنے کہ تم نے مجھے سیٹ سے ہٹا دیا حکومت کی، عمران خان کی حکومت کو گرا دیا؟ وہ عمران خان کی حکومت نہیں تھی، وہ ہماری حکومت تھی، پاکستان کے لوگوں کی حکومت تھی، دنیا کے مسلمانوں کی حکومت تھی۔ عمران خان ہمارے دلوں پہ راج کرتے ہیں۔ آپ نے اس شخص کی حکومت کو گرایا جو کہ ایک قابل انسان تھا، اور خود I'm sorry to say the idiot you are، آپ خود آ کے سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں، اور اب آپ سب کو آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ بے وقوف ہیں تو سارے باقی سارے بھی بے وقوف ہیں۔ We're not stupid and عمران خان would never walk with a crook like you, never۔ اگر وہ سوچیں گے بھی نا اپنے دل کی ہمدردی میں کہ میں اپنی پاکستانی قوم کو بچانے کے لیے اس مشکل وقت میں، اکانومی کرائسس میں آپ کے ساتھ وہ سوچیں گے بھی نا، تو ہم ان کو منع کریں گے کہ آپ کے ساتھ بالکل کام نہیں کریں، بیکاز یو آر اے کروک اینڈ اٹس ہمارے لیے یہ تو شرمندگی کی بات تھی کہ آپ جیسا شخص ہمارے سروں پہ آ کے بیٹھ گیا ایز اے پرائم منسٹر۔ لیکن ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو اس حد تک کمپرومائز کرنا پڑے کہ آپ جیسے شخص کے ساتھ وہ بیٹھیں اور بات کریں اور پاکستان کی حکومت چلائیں ایز اے کولیشن، انٹرم کولیشن، وٹ ایور۔ دوسری بات، بلاول زرداری، آپ نے تو ماشاء اللہ 1.3 ٹریلین روپیز اپنی پتہ نہیں کوئی آئی ڈونٹ نو امیجنری ٹیلی تھون میں کمائے ہیں۔ تو آپ اب کس بات کا بیان دے رہے ہیں کہ سندھ کو اتنے بلین کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے تو لگا دینا، آپ کے پاس 1.3 ٹریلین آ نہیں گئے، لگائیں اس میں۔ لوگوں سے یا حکومت سے یا ادھر ادھر بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اور آج ابھی میں نے ایک فیس بک پہ پوسٹ دیکھی ہے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ شیخ مجیب کی بیٹی سے امداد وصول کرے گا۔ تو واقعی کتنے شرم کی بات ہے کہ وہ جو بندہ تھا جس کو، جہاں ذوالفقار علی بھٹو کے بہت اچھے اور بہت زبردست کام تھے، وہاں بھی یہ اچھا کام بالکل نہیں تھا کہ بنگلہ دیش والوں کو میجورٹی مل رہی تھی، الیکشن وہ جیت رہے تھے اور ان کو حکومت نہیں لینے دی تھی، اور اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ وی لاسٹ ایسٹ پاکستان۔ تو بائی دا وے آپ لوگ بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ عمران خان کو کلیئر میجورٹی ملی ہوئی تھی، پیپل وانٹیڈ، پیپل لو عمران خان ایز اے پرائم منسٹر، اور آپ نے اپنے وہ جو پی ڈی ایم تھا اس میں شامل ہو کر اور اپنے جو آپ لوگوں کا کروکس کا کولیشن تھا مل کر پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو گرا دیا۔ جو کانسیکوینسز اس وقت پاکستان نے فیس کیے تھے نا، جس طرح پاکستان تباہ ہوا تھا، تو اس وقت بھی تو یہی ہو رہا ہے۔ اور آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلڈ نے تباہی کی ہے پاکستان میں۔ فلڈ نے تباہی نہیں کی ہے، اس سے بڑی تباہی آپ لوگوں نے کی ہے، جو آپ جیسے چور، اچکے، بدماش اور غدار لوگ حکومت میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور جس دھوکے سے اور چلاکی سے اور بدماشی سے آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو گرایا ہے، جس کو آپ بڑا کہتے پھرتے ہیں کہ وی ہیو ousted him from power by a legal method, whatever that legal method was۔
It was basically twisting around the law, playing with the law, and ousting the very well deserving prime minister that Prime Minister Imran Khan is, not was. تیسری بات, جو انڈیا سے امپورٹ کی جو بات ہو رہی ہے, وی ڈو ناٹ وانٹ اینی تھنگ امپورٹیڈ فرام انڈیا. وی اسٹینڈ بائی دا ڈیسیژن آف 2019 جو 9 اگست کو لیا گیا تھا آفٹر انڈیا ایبروگیٹڈ دا کشمیریز the Kashmir law of it being a special state, Kashmir having a special status. وہ جو laws abrogate کیے تھے انڈیا نے 2019 5 اگست کو, اور اس کے ریاکشن میں جو پاکستان نے کہا تھا کہ نو ٹریڈ فرام انڈیا, وی اسٹینڈ بائی اٹ. ہم کم کھا لیں گے, ہم دہی میں کھانے بنا لیں گے, ہم کچھ کر لیں گے, بٹ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹریڈ ود انڈیا ایٹ اینی کاسٹ. جب تک ہمارا کشمیر کا مسئلہ سالو نہیں آتا, وی ڈو ناٹ وانٹ اینی ٹریڈ ود انڈیا. اینڈ very sorry state of affairs that Arshad Sharif has been fired, کہہ لیں fired ہی مناسب لفظ ہوگا, کہ ان کو فائر کیا ہے ایئر وائی نیوز نے. اور ایئر وائی نیوز سے ہمیں گلا ہے کہ آپ اتنا عرصہ یو اسٹوڈ سو اسٹرانگ, آپ نے اتنی بہادری سے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کیا تھا, اس کروک پی ڈی ایم کا مقابلہ کیا تھا, اور آپ نے حق اور سچ کی آواز بلند کی تھی. تو اب ایسی کیا بات ہوئی ہے؟ اگر آپ کا چینل بند ہو گیا ہے, اٹس اوکے, یو نیڈ ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ, یو نیڈ ٹو اسٹرگل, یو نیڈ ٹو پروٹیسٹ, یو نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ ادر دین کہ آپ جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیں. ایئر بائی آپ نے کیوں گھٹنے ٹیکے ہیں؟ آپ نے کیوں اسٹیبلشمنٹ کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں؟ آپ نے کیوں اس امپورٹڈ حکومت کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں؟ آپ نے کیوں فارن پاورز کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں؟ اور آپ نے کیوں ارشد شریف کو جو ہے وہ اس سے اپنے چینل سے ریموو کیا ہے؟ اینڈ آئی وڈ ارج ایوری بڈی لسننگ ٹو دس that the news that is floating around is that please everybody subscribe to Arshad Sharif's YouTube channel, so that he can build up an individual channel, and we can still we could کہ ہم ان کو پھر بھی سنتے رہیں, we can continue to listen to him and to raise his monetary value on YouTube of course. اور میری دعا ہے ارشد شریف کے لیے کہ جس بہادری سے انہوں نے اس سارے عرصے میں رپورٹنگ کی ہے, جب یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے اور انہوں نے کریش کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنا چینل نصیب کرے. آج ان کو اگر ایئر وائی نیوز نے ریموو کیا ہے اپنے چینل سے, تو اللہ تعالیٰ ان کی استقامت, ان کی بہادری کے بدلے میں اللہ کرے کہ ایک دن ارشد شریف کا اپنا چینل ہو. سو with that I say goodbye until tomorrow. السلام علیکم.